کچھ دن پہلے مطلب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تصوف کے جو چار اس کے جز تھے، حرف تھے تصوف کے چار: تا، صاد، واو، فا۔ یہ مطلب ان پہ روشنی ڈالی گئی تھی، وہ چاروں مکمل ہو گئے۔ یہ چاروں جب مکمل ہوتے ہیں تو پھر وہ صوفی بنتا ہے، یعنی جو توبہ کے مرحلے سے بھی گزر جائے اور پھر توبہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، پھر وہ صدق کے صفا کے مرحلے سے بھی گزر جائے اور اس کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، پھر وہ واو ولایت کے مرحلے سے بھی صحیح سلامت گزر جائے اور اس کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، یعنی زندگی کو چار حصوں میں وہ تقسیم کر لے، پھر وہ فا کو فنا، فی اللہ کو اللہ کی ذات میں فنا ہونے کے جو معاملات ہیں، پھر اللہ رب العزت کی اس ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لینا، جب اس مرحلے سے بھی وہ گزر جائے تو پھر وہ بنتا ہے صوفی۔ اب اس صوفی کا تھوڑا سا اب صوفی تو بن گیا، صوفی جب بکھرا تو یہ چار مرحلے بن گئے: ایک توبہ کا مرحلہ، ایک صدق کا مرحلہ، صفا کا مرحلہ، ولایت کا مرحلہ، فنا فی اللہ کا مرحلہ۔ چاروں کو اکٹھا کیا تو صوفی بن گیا۔ اب صوفی کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے، ہم 2-3 لوگوں کی تعریف آپ کو مطلب بتاتے ہیں۔ مثلا صوفی سادہ زبان میں صوفی کا معنی یا مفہوم ہم یوں لیتے ہیں یا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ معرفت اللہ کے حصول کے لیے، یعنی معرفت اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس نے تصوف کو اپنایا وہ صوفی کہلایا۔ سادہ سمپل سی بات ہے، ہر کوئی صوفی نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی صوفی نہیں ہوتا ہے، ہر پیر بھی صوفی نہیں ہوتا ہے، ہر مولوی بھی صوفی نہیں ہوتا ہے، ہر داڑھی رکھنے والا بھی صوفی نہیں ہوتا ہے۔ صوفی اصل میں وہ ہوتا ہے جو یہ چاروں مرحلوں سے گزر آئے اور احسن طریقے پر ان مراحل سے گزر آئے، وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یعنی اللہ کی یہ سارے راستے اللہ کی معرفت کی ہیں۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جس راستے کو اپنایا وہ تصوف کہلاتا ہے، اور اس تصوف کو جس نے اپنایا اس معنی میں وہ صوفی کہلاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو ہر قسم کی مادیت، معصیت، ہر قسم کی مادیت، معصیت، تمام خواہشات سے پاک کر لے وہ صوفی ہے۔ صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھے، نہ اس جہاں میں وہ رب کے سوا کسی کو دیکھے، نہ اس جہاں میں رب کے سوا کسی کو دیکھے، وہ ہر سو ہر طرف اپنے رب کو ہی پائے، اپنے رب کو ہی دیکھے، اپنے اللہ کو ہی دیکھے، اپنے اللہ کو ہی پائے۔ ایسے شخص کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ حضرت شبلی کا قول ہے، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ صوفی وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرے، وہ خدا اور رسول کی اطاعت اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث ہو، تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ صوفی اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو
دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، اور جس سواری پر، جس کشتی پر، جس نوح پر وہ سوار ہو، جس راستے کی طرف وہ جا رہا ہو، وہ اہل بیت کا راستہ ہو، وہ کشتی اہل بیت کی ہو، وہ راستہ اہل بیت کا ہو، وہ ترتیب اہل بیت کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہی صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ باجزید بستامی کہتے ہیں عارف وہ ہے جو وصل کے وقت اللہ کے دیدار کے سوا کسی چیز پر راضی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر میں ایک دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، وہ چاہے کسی درگاہ کا سجادہ نشین بن کے بیٹھا ہو، کوئی بھی شخص وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا اعلیٰ سمجھتا ہو، کوئی بھی شخص چاہے کتنے بھی عروج پہ بیٹھا ہو، کوئی بھی شخص چاہے اس کے لاکھوں میں مرید ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ صوفی ہو گیا، وہ صوفی نہیں ہے۔ یہ صوفی راستہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ، لیکن وہ یہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہی ہے جو جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور ہی نہ ہو۔ صوفی وہی ہے جس کا ہر فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ صوفی وہی ہے جو صوفی کے یہ چار جو مرحلے آپ کو میں نے مرحلے وار آپ کو بتائے مختلف کلپس کے اندر، صوفی وہی ہے جس کے اندر توبہ بھی، جس کے اندر صفا بھی، جس کے اندر ولایت بھی، جس کے اندر فنا فی اللہ بھی۔ صوفی وہی ہے۔ یہ چار الگ الگ کرو، چار یہ الگ الگ کرو تو پھر راستہ صوفی بنتا ہے۔ یہ چاروں ایک جگہ پہ یکجا کر دو تو پھر وہ صوفی ہوتا، پھر وہ صوفی بنتا ہے۔ الگ الگ کر دو تو یوں سمجھو کہ یہ مسافر ہے، منزل اس کی صوفی ہے، لیکن اگر یہ چاروں اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ یکجا ہو گئے، تو پھر یہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ اب اس صوفی کو اللہ چاہے تو ولایت دے دے، اور اللہ چاہے تو اس کو ولایت نہ دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ جب مجھے خلافت کے منصب سے خواجہ لیاقت حسین صاحب نے نوازا نا جی، تو انہوں نے بھی یہی بات مجھے کہی تھی جو میں بات آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا بیٹا بچہ یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو، راستہ ولیوں والا ہے، یہی راستہ جس پر ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس راستے میں اللہ مجھے انعام و کرام عطا فرما دے، عزت آپ کی بڑی بڑھا دے اللہ رب العزت، نام آپ کا بڑا بڑھا دے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لو کہ میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کسی کو ولایت دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ آپ نے تمنا کیا کرنی ہے؟ یہ چاروں جو مرحلے ہیں صوفی کے، یہ آپ کے اندر آ کے یکجا ایک جگہ ہو جائیں تو پھر آپ صوفی ہیں۔ اب صوفی کو رب کی مرضی ہے ولایت دے دے یا نہ دے، آپ ولایت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اس راستے پر چلنا بہت ضروری ہے آپ نے اسی راستے پر چل کے اپنے رب کو پانا ہے، اپنے رب تک جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفی صفا سے ہوتا ہے، عمدہ چیزوں کا نام صفو ہوتا ہے، اور جس کسی نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنا دیا، آفتوں اور بلاؤں سے اپنے آپ کو بری کیا، اسی کا نام صوفی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم عن قریب
اب وہ ایک دن 2 دن کلپ آنے کی بات نہیں ہے، اب گھنٹے بعد بھی کلپ آ سکتا ہے، دوسرے دن بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ ذہن میں رہیں۔ جو ہی مجھے وقت ملا میں آپ کو اس سے نیکسٹ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ تو ابھی ہمارا صوفی ختم نہیں ہوا، اب تو پہلے میں نے مراحل آپ کو بیان کیے، اب جو بیان ہو رہے ہیں اب صوفی بیان ہو رہا ہے کہ اب یہ صوفی کیا ہے۔ تو یہاں ایک بات پہ میں ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ہے، ان الصفا صفت الصدیق، کہ صفا سیدنا ابوبکر صدیق کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے کسی کلپ میں ہم اسی صوفی کو، اور جو سب سے پہلے کامل، بڑے، اعلیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو صحابی ہیں نقش بندیوں کی، جو ابتدا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ العزیز ہم ان کے صوفی ہونے کے لحاظ سے ہم ان کی تھوڑی سی شان بیان فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا میرا اللہ حامی و ناصر ہو، سب پر اللہ اپنی خیر عطا فرمائے، سننے والے تمام ناظرین کی اللہ نیک تمنائیں، نیک مرادیں پوری فرمائے، اللہ رب العزت ہر آفت سے محفوظ فرمائے، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ مجھے کچھ لوگوں نے دردوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے مطلب یہ مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دردوں کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیا جائے، کوئی نسخہ ہی آپ کو دے دیا جائے، جس سے یہ جو آرتھرائٹس کے کیس ہیں یا جن کو گوئٹس بولتے ہیں اس کے جو کیسز ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو راستہ ہے صوفی کا، اس پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہی نیک بندوں کے اندر ہم سب کا شمار کرے۔ تمام سننے والوں کو اللہ اپنے ہی پناہ میں رکھے۔ تمام جتنے بھی لوگ احباب مجھے سن رہے ہیں یا مجھے سننا چاہتے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العزت ان سب کی تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے، نیک حاجات پوری فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے اللہ سب کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔